مشہور و معروف حدیث مبارک کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں مرسل اعظم نے دعا کی شکل میں یہ فرمایا کہ حب اللہ ہو من حب حسینہ، پالنے والے تو اس کو اپنا محبوب بنا لے جو حسین کو دوست رکھے۔ یہ سب حسین کے چاہنے والے، ان کا مقدر اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے وطن میں اپنی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ آج ہم سب کو موقع ملا کہ ہم خود امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے کر اس سرزمین پہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ چند باتیں عرض کرنے سے پہلے امام کی پیدائش کے جشن میں ایک تحفہ، ایک ہدیہ پیش کرتے ہوئے میں یہ سارے چاہنے والوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری نمازیں جو بنیاد ہیں معرفت کی، توحید کی، آخرت کی اور دنیا کی، ان نمازوں کا آغاز، اس کی ابتدا بھی امام حسین کی یاد سے ہوتی ہے۔ چاہنے والوں سنو، اور ہماری اس عبادت کی انتہا بھی امام حسین کی یاد سے وابستہ ہے۔ پیدائش کا جشن ہے، اس کی مناسبت سے دو جملے کہہ رہا ہوں عزیزو۔ تشہد، سلام، درود، اس میں سارے معصومین شریک ہیں۔ مخصوص امام حسین کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہماری نمازوں کی ابتدا ہوتی ہے یاد حسین سے، شاید ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اور ہمارے اس نماز کی انتہا بھی ہوتی ہے امام حسین کی یاد پر۔ عمل ہے مگر تاریخ پیش نظر نہیں ہے، لہذا وہ لذت نہیں ملتی، عمل کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہر نماز میں آغاز میں 7 تکبیریں ہیں، ایک تکبیرۃ الاحرام جو واجب ہے اور 6 تکبیریں سنت ہیں۔ ہر عملیے میں یہ اور بات ہے کہ ہم صرف واجب پر اکتفا کرتے ہیں اور ان 6 تکبیروں پہ عمل نہیں کرتے، لیکن اس کی تاریخ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کمسنی میں نانا کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اور دستور کیا ہے؟ امام پہلے تکبیر کہتا ہے، اس کے بعد ماموم تکبیر کہتا ہے۔ پیغمبر نے تکبیر کہی، امام حسین نے تکبیر کو دہرایا۔ امام حسین کی تکبیر پیغمبر کو اتنی پسند آئی، یا جو بھی کہیے، کہ پیغمبر نے امام حسین کی تکبیر کو دہرایا، اور جب پیغمبر کی تکبیر کو امام نے دہرایا، امام کی تکبیر کو پیغمبر نے دہرایا، تو پھر پیروی میں، اتباع میں امام حسین نے دہرایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا عزیزو، سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ جب 7ویں تکبیر امام حسین کہہ چکے تو پیغمبر نے نماز شروع کی۔ اب سمجھے، یہ 6 تکبیریں جو سنت ہیں وہ ہمارے امام حسین علیہ السلام کی یادگاریں ہیں، یادگار ہے، اور ان کی دی ہوئی ہے، جس کو نبی نے دہرا کے سنت بنا دیا۔ اس پر عمل کیجئے گا تو یادگار بھی ہے اور سنت بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ تو ہماری ابتدا، نماز کی ابتدا امام حسین کی یاد سے ہوتی ہے، اور ہماری نماز ختم بھی ہوتی ہے۔ چونکہ ولادت کا جشن ہے، اس لیے میں نے چھیڑی ہے بات کہ ہماری نماز ختم بھی ہوتی ہے تو امام حسین کی یاد پر
عمل ہم سب کا ہے۔ نماز سلام پہ جب تمام ہوئی تو ہم 3 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرے نہیں کہتے، یہ عمل ہمارے یہاں رائج ہے کہ سلام کے بعد ہم 3 تکبیریں کہا کرتے ہیں، لیکن تاریخ معلوم ہو جائے تو لذت ملے گی کہنے میں میرے عزیزو۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے روض البہیہ میں کہ جب پیغمبر نے نماز تمام کی، سنو چاہنے والوں حسینیوں، جب پیغمبر نے نماز تمام کی، جبرائیل نظر آئے، تکبیر کہی، جناب جعفر کی خیریت ملی، تکبیر کہی، اس کے بعد خوشخبری ملی، یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کے ہاں چھوٹا شہزادہ حسین پیدا ہوا ہے۔ پیدائش امام حسین کی خبر سن کر تیسری تکبیر پیغمبر نے کہی، ہماری نماز شروع ہوتی ہے حسین کی یاد سے، ہماری نماز ختم ہوتی ہے امام حسین کی یاد پر۔ مل کر کے ایک صلوات پڑھ لیجئے برکت کے لیے۔ یہ ایک یادگار کے طور پر میں نے تاریخ دہرائی ہے۔ عزیزو، کیوں نہ ہو امام حسین علیہ السلام کی عظمت و شخصیت کو ہم نے پہچانا کہاں ہے؟ پہچانا تو اس حد تک نہیں پہچانا جتنا پہچاننا چاہیے۔ مختصر یہ ہے کہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دے کر دین بچایا ہے، اسلام بچایا ہے، لیکن اگر قرآن کو پیش نظر رکھا جائے تو میں نے پہلے بھی کہا ہے، آج پھر دہراتا ہوں چاہنے والوں، کہ خالی صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر، لوگ آتے جاتے رہیں گے لیکن آپ متوجہ رہیں۔ ایک بار اور صلوات پڑھ لیجئے محمد اور آل محمد پر۔ ایک بار اور درود پڑھیے۔ بہرحال عزیزان محترم، سلام تشریف رکھیں، اللہم صلی تشریف رکھیں تاکہ تقریر خراب نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ امام حسین علیہ السلام نے صرف دین نہیں بچایا ہے، اگر قرآن مجید کے اوپر نگاہ رکھی جائے تو امام حسین علیہ السلام نے دین کے ساتھ ساتھ پوری کائنات بچائی ہے، پوری کائنات بچائی ہے۔ آج کائنات کا وجود نہ ہوتا اگر یہ قربانی نہ ہوتی، اگر امام حسین نے یہ کارنامہ نہ پیش کیا ہوتا۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ حق اگر باطل کی خواہش کے آگے جھکے گا تو یقین رکھو سارے آسمان زمین وَمَنْ فِيهِنَّ اور جو بھی ان آسمانوں زمینوں میں بسے ہوئے ہیں سب کے سب مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے باطل کے آگے اگر سر جھکایا ہوتا، اگر باطل کی بیعت کر لی ہوتی تو آج اس کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ اب جب کائنات کا وجود نہ ہوتا تو میرے عزیزو یہ کہنے دو کہ کائنات، ایک فقرے میں بات کو کہوں کہ یہ کائنات بنی ہے میرے نبی کے صدقے میں اور بچی ہے امام حسین کے صدقے میں، اور یہی وجہ ہے کہ کائنات نے خوشی منائی ہے پیغمبر کی آمد پر۔ سوا سماوا وغیرہ پوری تاریخ دورانی نہیں، یہ پوری کائنات نے جشن منایا ہے صاحب الاولاق کی آمد پر، کہ اگر میرے حبیب تم نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ بنتی، لیکن چونکہ کائنات بچی ہے امام حسین کی قربانی پر، لہذا پوری کائنات نے غم منایا ہے امام حسین کا
اور کسی معصوم کا غم نہیں منایا ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ حسین کا مرتبہ بڑھ گیا، نبی سے، علی سے، معصومین سے نہیں، سب عظمتوں کا مالک ہیں، لیکن اسے کیا کیجیے گا کہ قرآن کے خبر کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دے کر اس پوری کائنات کو بچایا ہے۔ تو اب جس کی قربانی کے صدقے میں کائنات بچی ہے، وہ کائنات اسی کا غم بھی مناتی ہے۔ لہذا آج ہر ایک ذرہ کائنات کا آواز دے رہا ہے، انا من الحسین۔ چاند کہے گا انا من الحسین، ستارے کہیں گے انا من الحسین، زمین کہے گی انا من الحسین، دریا کہیں گے انا من الحسین، پہاڑ کہیں گے انا من الحسین، کائنات کا ہر ذرہ آواز دے گا انا من الحسین۔ تو یہ ہم چاہنے والے کیوں نہ نعرہ لگائیں، انا من الحسین، لبیک یا حسین۔ عزیزان محترم، بات کو تمام کرنا ہے، مجھے زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنی ہے، بس اتنی سی بات جب آ گئی کہ اس کائنات کو بچایا ہے تو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر تو ہمارے عقیدے میں ہے کہ ایک دن اس کائنات کو مٹنا ہے۔ قیامت کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہمارا؟ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کائنات کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی امام نے کیوں دی ہے۔ میں مجلس نہیں بنانا چاہتا، لیکن صرف توجہ دلا رہا ہوں کہ کائنات قیمتی ہے کہ بشیر کی زندگی؟ ہماری عقیدت میں کائنات قیمت رکھتی ہے کہ شبیہ پیغمبر کی حیات قیمتی ہے، سرکار وفا کی زندگی قیمتی ہے؟ اتنی بڑی قربانی دے کر کون پوچھے آقا حسین آپ اتنی بڑی قربانی دے کر اس کائنات کو کیوں بچا رہے ہیں؟ آخر تو ایک دن مٹنا ہے اس کائنات کو۔ سن 61 میں کربلا میں آ جائے قیامت، کائنات ختم ہو جائے، قصہ تمام ہو جائے، لیکن بے شیر خون نحق تو نہ اگلے، سرکار وفا ایڑیاں تو نہ رگڑیں۔ بے میرے عزیزو، جواب سن لو اور بات کو تمام کر دوں۔ چاہنے والوں، میرا امام آواز دے گا سن 61 میں کائنات نہیں مٹائی جا سکتی۔ ماحول مجلس کا نہ بنے۔ عزیزو، مظلوم کربلا فرمائیں گے کہ کائنات سن 61 میں مٹائی نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے جد نے خبر دی ہے، میرے جد نے خبر دی ہے کہ میرا ایک فرزند آئے گا، یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ میرا ایک لال آئے گا جو اس زمین کو عدل سے بھرے گا، پر کرے گا، اسی طرح جیسے ظلم سے بھری ہوگی، اس کائنات کو نجات دے گا۔ بھائی اس بشارت اور اس خوشخبری کی بنا کے اوپر، اس بنیاد پر امام کہیں گے سن 61 میں کائنات نہیں مٹائی جا سکتی ہے۔ مجھے ہر قربانی دے کر اس کائنات کو بچانا ہے اس وقت کے لیے جس کی خبر میرے جد نے دی ہے کہ میرا ایک لال آئے گا۔ تو مجھے کہنے دو کہ کربلا کی عظیم قربانی کے فیض اور فیوز میں سے ایک عظیم فیض یہ ہے کہ یہ قربانی کربلا کی ظہور امام عصر کی بنیاد ہے۔ اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو کائنات نہ رہتی، اور کائنات نہ ہوتی تو ظہور کا دن نصیب نہ ہوتا میرے امام کو۔ اور اسی لیے وہ آئیں گے تو اس تاریخ کا انتقام لیں گے، منتقم کا لقب امام کو ملا ہے۔ بس بات ختم ہو گئی میری۔ صرف بتانا یہ تھا محب و چاہنے والوں کہ بڑی عظیم دعا ملی ہے حسینیوں کو پالنے والے، تو ان کو اپنا محبوب بنا لے۔ جو حسین کو دوست رکھے، محبوب الہی بننا کوئی معمولی لقب نہیں ہے۔ اپنے اس لقب کا احترام کرنا،
اس کا پاس و لحاظ رکھنا، یہ کتنا قیمتی لقب ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ محبوب الہی کا لقب میرے نبی کو معراج سے ملا تھا، میرے مولا کائنات کو خیبر کی رات ملا تھا کہ کل علم اس کو ملے گا جو محبوب خدا ہوگا اور میرا چہیتا ہوگا۔ تو محبوب الہی کا لقب نبی کو ملا ہے، محبوب الہی کا لقب خیبر میں علی کو ملا ہے، اور نبی کی دعا کے صدقے میں ان حسینیوں کو وہی لقب مل گیا جو معراج کا لقب ہے، جو خیبر کا لقب ہے۔ احب اللہ من احب حسینا، پالنے والے تو اس کو اپنا محبوب بنا لے جو حسین کو دوست رکھے۔ لہٰذا تم کو جب اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے تو اس کا پاس و لحاظ بھی رکھنا، محبوبیت کی لاج بھی رکھنا۔ محبوب الہی کبھی آپس میں لڑتا نہیں، محبوب الہی کبھی کسی کا دل ستائے گا نہیں، محبوب الہی کبھی گناہ کی طرف قدم بڑھائے گا نہیں۔ تم سب کے سب محبوب الہی ہو، لہذا اسی وقت سے اسی جشن سے طے کر کے اٹھو کہ آج کے بعد ہمارا کوئی قدم گناہ کی طرف نہیں اٹھے گا، اس لیے کہ ہم کو اتنا بڑا لقب اور عہدہ اور شرف ملا ہے، ہم محبوب الہی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔